رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظر میں دنیا کی حقیقت کیا ہے؟ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اعلیٰ معیار زندگی اختیار کرنی چاہیے، معیار زندگی بلند ہونی چاہیے، اور مالداروں کی دولت کو دیکھ کر رال ٹپکاتے ہیں، جیسے قارون کی دولت کو دیکھ کر بعض بے وقوفوں نے کہا تھا یہ بڑا خوش نصیب آدمی ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون انه لذو حظ عظیم۔ ترجمہ کہنے لگے کہ جو لوگ طالب دنیا تھے، دنیا کی زندگی کے وہ لوگ کہنے لگے، دنیا سے جو متاثر تھے کہ ہم کو ملے جیسا کچھ قارون کو ملا ہے، کاش ایسا ہمیں بھی مل جائے۔ بے شک اس کی بڑی قسمت ہے، بہت نصیبوں والا ہے، اتنا پیسہ اس کو ملا ہے۔ اس کو نصیبوں والا عام لوگ سمجھتے ہیں، جس کو زیادہ پیسہ مل جائے اس کو زیادہ نصیبوں والا سمجھتے ہیں، کاش ہم بھی اس جیسے ہوتے۔ لیکن جو اللہ والے تھے انہوں نے کہا کہ تم پر ہلاکت ہو، تم کیسی باتیں کرتے ہو۔ وقال الذین اوتوا العلم ویلکم، تم پر ہلاکت ہو، ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا۔ ترجمہ اور بولے جن کو ملی تھی سمجھ، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو علم دیا تھا اور آخرت کی اپنی محبت کی سمجھ عطا فرمائی تھی کہ خرابی ہے تمہارے لیے، اللہ کا دیا ثواب بہتر ہے ان کے واسطے جو ایمان لائے اور کام کیا بہتر، جو ایمان لائے اور اللہ پر یقین کرتے ہیں اور اچھے کام کرتے ہیں، ان کے لیے آخرت کا ثواب بہترین ثواب ہے۔ مال و دولت خوش نصیبی کی علامت نہیں ہے، خوش نصیب وہ ہے جس سے اللہ تعالی راضی ہے۔ پھر وہی قانون جو پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پھر وہی قارون جو پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا، جب ماں اپنے خزانوں کے ساتھ زمین میں دھنسنے لگا، اس وقت تعریف کرنے والوں کی آنکھیں کھلیں اور پناہ مانگنے لگے کہ واقعی اللہ تعالیٰ کی رضا سب سے بڑی نعمت۔ کتنی بڑی سزا ملی، مال کی محبت میں گرفتار ہوا اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، اس کو اپنا کمال سمجھا۔ آج بھی لوگ اس کو اپنا کمال سمجھتے ہیں، اتنی ہم نے محنت کی ہے اور اس میں بھی حلال و حرام میں بھی نہیں۔ بینک کے بڑے آفیسر بن گئے سودی بینک کے، اور کہتے ہیں یہ مقام ہم نے بڑی مشکل سے بنایا ہے، کتنی زیادہ غلاظت کھا رہے ہیں، حرام مال کھا رہے ہیں۔ حلال والے تو چلو پھر بھی کچھ کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ سب اگر حلال والوں پر اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، یہ اس کو اپنا کمال نہیں سمجھنا چاہیے۔ اور فضل بھی جب ہوگا جب نماز روزے کی ان کو توفیق ہوگی، تبھی فضل ہوگا، ورنہ آدمی اپنا کمال سمجھ کر اس دنیا کے چکر میں پڑ جاتا ہے۔ مال و دولت کچھ نہیں، حدیث پاک میں ہے ان اللہ لم یخلق خلقا هو ابغض الیہ من الدنیا وما نظر الیہا منذ خلقها بغضا لها، کہ دنیا کو اللہ تعالیٰ نے جب سے پیدا کیا ہے کبھی نگاہ رحمت سے نہیں دیکھا۔ دنیا سے مراد یہی مال و دولت، ورنہ یہ دنیا تو جس میں سب بس رہے ہیں، اس میں اس میں نیک لوگ بھی ہیں، دنیا سے مراد یہ دنیا ہے جو مال و دولت مٹ جانے والی ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پوری دنیا ملعون ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہے۔ جو کچھ دنیا و ما فیہا اس کے درمیان میں ہے وہ بھی اللہ کی رحمت سے دور ہے، سوائے ذکر اللہ کے اور سوا ان چیزوں کے جو ذکر سے متعلق ہیں، اور سوائے عالم اور طالب علم کے۔ اس کا مطلب کوئی یہ نہ سمجھے کہ مطلق مال و دولت ملعون ہے، ورنہ جس کے دل میں مال کی محبت ہے اس کو میری اس تقریر سے دین ہی سے نفرت ہو جائے گی۔ مال و دولت وہ ملعون ہے جو اللہ تعالیٰ سے غافل کر دے، مال و دولت وہ ملعون ہے
جو اللہ تعالیٰ سے غافل کر دے، چیز دنیا از خدا غافل بدن، دنیا کیا چیز ہے جو اللہ تعالیٰ سے غافل کر دے۔ نئے قماش و نقرہ و فرزند و زن، مولانا رومی رحمہ اللہ تعالیٰ نے بہترین اس کی تحقیق فرمائی کہ نہ اچھا کپڑا دنیا ہے، نہ قماش و نقرہ و، اور نہ سونا چاندی دنیا ہے، فرزند و زن، بیوی بچے بھی دنیا نہیں ہیں، بلکہ دنیا کیا ہے؟ دنیا پرستی یہی غفلت کا نام ہے کہ فجر چھوڑے ہوئے مسلمان سو رہے ہیں اور اللہ کو ناراض کر رہے ہیں، اور کوئی فکر بھی نہیں ہے اس کی کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی محبت مل جائے۔ تو یہ دنیا وہ ہے جو ملعون ہے۔ تو فرمایا کہ مال و دولت وہ ملعون ہے جو اللہ تعالیٰ سے غافل کر دے، ورنہ جو غنا و ثروت تقوی میں حائل نہ ہو وہ برا نہیں ہے، بلکہ خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں لا بأس بالغنا لمن اتقى اللہ عز وجل، لا بأس بالغنا، اس غنا میں کوئی حرج نہیں ہے، جو شخص غنا و دولت کو اللہ کی نافرمانی میں خرچ نہیں کرتا اور وہ متقی ہے، اس کے لیے دنیا کچھ مضر نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے اور معاون ہے کہ اپنی گاڑی میں بیٹھ کر اپنی اصلاح کے لیے جاتا ہے، اجتماعات میں جاتا ہے، دوسروں کو بھی لے کر جاتا ہے۔ گاڑی ہوگی تو دو چار آدمی بھی آسانی سے چلے جائیں گے، ورنہ لاکھ آپ پتے بتاتے رہیں، ارادے کراتے رہیں، ان کا پہنچنا دشوار ہوتا ہے۔ اگر آدمی کہے کہ پک اینڈ ڈراپ کی سہولت موجود ہے، آپ میرے ساتھ چلیں، میں ہی واپس لے کے آؤں گا، تو لوگ تیار ہو جاتے ہیں، خود بھی آسانی ہوتی ہے۔ تو اگر کوئی اس آسانی کی وجہ سے گاڑی لیتا ہے تو یہ گاڑی اور کار چاہے کتنی بھی قیمتی ہو، یہ دنیا نہیں ہے۔ تو دنیا کچھ مضر نہیں متقی آدمی کے لیے جو تقوی سے رہتا ہے، اس میں بھی دیکھتا ہے کہ یہ مال کی محبت میرے دل میں تو نہیں آ رہی، پھر کچھ فیصد اس میں سے مختص کر کے اللہ کے راستے میں دیتا ہے، لاکھ میں 10,000 5,000 ہر مہینے جب اللہ کے راستے میں دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ مزید برکت عطا فرماتے ہیں۔ فرمایا اگر سانپ ہاتھ میں لینا ہے تو منتر بھی سیکھ لو۔ صحابہ نے بادشاہت بھی کی، لیکن ان کی بادشاہت ان کو اللہ تعالیٰ سے غافل نہ کر سکی، ان کی بود و باش میں کوئی فرق نہیں آیا، کیونکہ انہوں نے نبی علیہ السلام کو دیکھا تھا کہ زندگی کیسے گزاری جاتی ہے، بندگی کا معیار کتنا بلند ہونا چاہیے، لہذا یہ دنیا ان کو حائل اللہ کے راستے میں حائل نہ ہو سکی۔ شیخ الاسلام ایک جگہ لکھتے ہیں کہ صحابہ اکرام کی کرامتیں بہت کم ہیں، اولیاء اللہ کی کرامات سے کتابیں بھری ہیں، صحابہ اکرام کی چند ہی کرامات ہیں جو بار بار دہرائی جاتی ہیں، یا ساریۃ الجبل وغیرہ چند کرامات ہیں۔ فرمایا اصل میں سب سے بڑی کرامت صحابہ کی یہ ہے کہ دنیا امنڈ کے ان کی طرف آئی اور وہ دنیا سے بے پرواہ ہو کر اللہ کے راستے میں چلے، جہاد کیا اور دنیا کو رونتے ہوئے چلے، یہ ان کی سب سے بڑی کرامت ہے۔ اور ان کا سب سے بڑا لقب، ایک صاحب کہنے لگے تم لوگ اتنا اپنے مشائخ اور اپنے علماء کا نام اتنے ادب سے لیتے ہو، حضرت مولانا فلانا فلانا، حضرت دامت برکاتہم مد ذلہ العالی، اور صحابہ کو کے بارے میں کہتے ہو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں نے کہا بے وقوف، ان کے پاس جو رضی اللہ عنہ کا سرٹیفکیٹ ہے نا، بس یہی ان کے لیے تاج ہے، ان کو اس حضرت مولانا کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ایک وہ صحابی جو 100 تک گنتی بھی نہیں جانتے تھے، بعض ایسے سے بھی صحابہ، بلکہ اکثر صحابہ ایسے ہی تھے کیونکہ تعلیم اتنی زیادہ نہیں تھی لیکن عمل سب کرتے تھے، لہٰذا ایسے بھی صحابہ تھے جن کے ساتھ صرف رضی اللہ عنہم لگ گیا، جو قرآن نے ان کو ٹائٹل دیا ہے، بس یہ ان کے لیے کافی ہے۔ بات یہ ہے کہ جو ایسا ہوتا ہے کہ جس کے اندر حسن کی کمی ہوتی ہے وہ اپنے لباس سے اور اس سے تیار ہوتا ہے، جو خود حسین ہے اس کو زیادہ ٹیپ ٹاپ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ صحابہ کو جو حسن اللہ تعالیٰ نے دیا وہ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ایمان ان کے دلوں میں لکھ دیا تھا، بس صحابی کے ساتھ رضی اللہ عنہ لگا دیں، بس یہ ان کے لیے ان کی سب سے بلندی کی علامت ہے، ان کے لیے حضرت مولانا فلانا فلانا لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لہذا ان کا ٹائٹل یہی ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ کیوں راضی ہوا؟ انہوں نے اللہ کو راضی کرنے میں اپنی خواہشات کو تہو بالا کر دیا۔ فرمایا کہ
اور ایک بزرگ کے بارے میں حکیم الامت فرماتے ہیں کہ جو ان کے ابا بھی بہت سخی تھے، دنیا بھی بہت تھی، لیکن جب ان کے بیٹے اس مسند پر بیٹھے مزاج مختلف ہوتا ہے۔ ابا کا مزاج یہ تھا دنیا ہے اور دنیا سے خوب غریبوں کی خدمت بھی ہو رہی ہے اور خوب اس سے فائدہ بھی اٹھایا جا رہا ہے، تو اگر دنیا سے کوئی فائدہ اٹھائے تو اور غریبوں کی خدمت کرے تو اس میں کیا حرج ہے۔ لیکن جب ان کے بیٹے صاحبزادے مسند پر بیٹھے تو کہا کہ سب صدقہ کر دو، سب مال صدقہ کر دو۔ پرانے مریدین نے کہا حضرت بڑے حضرت رکھتے تھے، آپ عجیب بات کر رہے ہیں۔ فرمایا ہاں بڑے حضرت رکھتے تھے، تو ابا جان کے پاس یہ دنیا سانپ ہے، اس کا منتر بھی تھا، ہم یہ منتر نہیں جانتے۔ جو منتر نہیں جانتا وہ سانپ پالے گا تو سانپ اس کی ہلاکت کا سبب بن جائے گا۔ اس لیے ہر آدمی ایسے اولیاء اللہ کی نقل نہ کرے، بلکہ دیکھے کہ اس کے پاس یہ منتر ہے یا نہیں ہے۔ اور یہ منتر سیکھا کس سے جاتا ہے؟ اولیاء اللہ سے، کہ جماعت کی نماز میں تاخیر نہ ہو۔ اگر جماعت کی نماز میں تاخیر نہیں ہو رہی ہے، جا کر 4 سنتیں بھی پڑھتا ہے اور مستحبات اور سنتوں کا مسواک کا اہتمام کرتا ہے، تو بڑی گاڑی اس کے لیے دنیا نہیں ہے، بڑا بنگلہ بھی دنیا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ دنیا کی مسلمانوں کو وسعت بھی عطا فرمائے اور دین کی فکر بھی عطا فرمائے۔ تو فرمایا دنیا کے سانپ کا نشہ صحابہ پر نہ چڑھ سکا، کیونکہ ان کے پاس اس کا منتر تھا، یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار۔ کیا منتر تھا؟ کہ وہ ڈرتے تھے، کیونکہ وہ اس دن سے ڈرتے تھے جس دن آنکھیں الٹ پلٹ ہو جائیں گی، ان کے سامنے ہر وقت آخرت رہتی تھی۔ ہمارے پاس سانپ تو ہے، منتر نہیں ہے، دنیا ہے، لیکن دنیا کی خرابیوں سے ہم باخبر نہیں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اذان ہو رہی ہے اور سو رہے ہیں، اذان ہو رہی ہے اور ٹی وی دیکھ رہے ہیں۔ 500 کی حلال نوکری مل گئی، یہ 50 سال تقریباً پہلے کا بیان ہے۔ اب آج 50,000 کی نوکری مل رہی ہے اور ایک طرف 1,00,000 کی حرام کی نوکری مل رہی ہے۔ تو ہمیں جو اللہ سے محبت رکھتا ہوگا وہ 50,000 نہیں 30-40,000 میں بھی گزارا کرے گا، اور اس دوسری طرف 1,00,000 سے اوپر، آج کل اس سے بھی زیادہ بینک کی تنخواہیں 2-2 3-3 4-4 لاکھ کوئی بڑی چیز نہیں ہے، لیکن حرام کو چھوڑے گا کہ مجھے حلال چاہیے، اور کسی کو حلال ملے تو فہی نعم المتاع، یہ بہترین پونجی ہے۔ جبکہ اس نے کیوں حرام اختیار کی؟ میں نے دیکھا ایسے لوگوں کو، نماز پڑھنے والے اور اچھی یعنی کہ اچھے گورنمنٹ ادارے میں کام کرنے والے، ان کو بینک سے آفر آئی اور سرکاری نیم سرکاری ادارے کو چھوڑ کر انہوں نے بینک جوائن کیا، حرام والا بینک۔ یہ 30 سال پہلے کی بات ہے، اس سے بھی زیادہ، کہ جب یہ بینک ہمارے اسلامی والے کھلے بھی نہیں تھے۔ اور اس سے بھی بہتر یہی ہے کہ آدمی ایسی جگہ کام کرے جس میں سود کا یہ شائبہ بھی نہ ہو، لیکن وہ چھوڑ کے سودی بینک کی طرف گئے، اور بڑے نمازی بھی تھے، لیکن دنیا ایسی چکا چوند کی چیز ہے کہ حلال کو چھوڑ کر حرام کی طرف جا رہے ہیں۔ تنخواہ زیادہ ہے، پلاٹ مل جائے گا اور سودی لون مل جائے گا، اس میں گھر بنائیں گے، ایک گھر آگے بھی بنانا ہے، اس کی کوئی فکر نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا يدخل الجنت جسد غذی بالحرام، کہ وہ جسم جنت میں داخل نہ ہوگا جو حرام روزی سے پلا ہو، وہ جسم جنت میں داخل نہیں ہوگا جو حرام روزی سے پلا ہو۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو آج من حیث القوم جو نہیں بھی کر رہا ہے وہ بھی اس گناہ میں اس لحاظ سے شامل ہے کہ پوری قوم سودی قرضہ لے رہی ہے اور پوری قوم مقروض ہے۔ لہذا سب کو یہ دعا کرنی چاہیے اپنی نمازوں میں بھی اور اجتماعی بھی، کہ اللہ تعالی ہمارے ملک کو سودی قرضوں کی لعنت سے جلد نجات عطا فرمائے، اور خود بھی بچنا چاہیے۔ ابھی بھی میرے جاننے میں ایسے لوگ موجود ہیں کہ جنہوں نے سودی قرضہ لیا، بعد میں ان کا بیٹا آ کے کہہ رہا ہے کہ ابا پہ اتنا قرضہ چڑھ گیا، 1,00,000 لیا تھا سودی قرضہ، اب وہ 2,00,000 ہو رہا ہے۔ یعنی کہیں سے کچھ کر دو، لے تو خود لیتے ہیں، پھر اس کے بعد دوسروں پہ تکیہ کرتے ہیں کہ کہیں سے وہ انتظام کر دیں۔ یہی کام رہ گیا مولویوں
کا کوئی انتظام کرتے رہیں. سود لینے جب جا رہے تھے جب نہیں پوچھا تھا کہ میں سودی قرضہ لینے جا رہا ہوں. نمازی ہے, داڑھی ہے ان کے چہرے پر اور ان کا یہ کام ہے, پھر عام لوگوں سے کیا توقع رکھی جا سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو اتنا ایمان عطا فرمائے کہ حلال پہ گزارا کریں. چاہے فاقے آ گئے, سنتے رہتے ہیں کہ صحابہ کو, بزرگان دین کو کتنے فاقے آئے. آج کسی بھی الحمدللہ عام طور پر بہت ہی شاذ و نادر ہے فاقہ, کچھ ہلکا کھانا کھا لیتا ہے مگر فاقہ نہیں ہوتا. لیکن اسٹیٹس کے لیے لوگ قرضہ لیتے ہیں اور پھر اس کے اندر ایسے دھس جاتے ہیں, خود بھی پریشان ہوتے ہیں, اولاد بھی پریشان ہوتی ہے. آج ہماری قومی پریشانی کی وجہ بھی یہی ہے کہ سود کی لعنت میں جب تک گرفتار رہتا ہے نہ انسان انفرادی طور پر پنپ سکتا ہے, نہ کوئی قوم پنپ سکتی ہے. اللہ کو اس طرح ناراض کر کے حرب من اللہ و رسول, اللہ اور اس کے رسول سے جنگ مول کے اگر کوئی سمجھتا ہے کہ ہم ترقی کر سکتے ہیں تو اسی بھولے بادشاہوں کی نگری میں ہم جی رہے ہیں. نہیں صاحب, یہ تو بہت ضروری ہے, یہ رسک نہیں لے سکتے ہم. یہ رسک لینے کے لیے تیار ہیں اور رسک لینے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ اگر اپنے نظام کو ہم درست کریں. اتنا عرصہ کھا کے دیکھ لیا نا, قرض میں دھنسی چلی جا رہی ہے قوم, پھر بھی کسی کو خیال نہیں ہے کہ ایک دفعہ ہمت کر کے اس کو واپس کیا جائے. اور اگر بھی ابھی بھی یہ نیک لوگ کھڑے ہو جائیں تو انشاءاللہ امید ہے کہ لوگ خود کریں گے اور قرضہ ادا ہو سکتا ہے اور اس کے بعد قرضوں سے بالکل خلاصی ہو جائے. ایسی قومیں ہمارے سامنے, ان کے نظائر موجود ہیں کہ جنہوں نے جو بالکل قرضہ نہیں لیتے, آج ان کی کرنسی ہمارے سے کہیں زیادہ بہتر ہے, کہیں زیادہ, ڈبل نہیں, 4 ڈبل 5 ڈبل ان کی کرنسی ہم سے بہتر ہے. اور ہم قرضہ لے لے کے وہیں کے وہیں کھڑے ہیں اور سب پریشان ہیں اور غیروں کے مرہون منت ہیں. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اغیار کی غلامی سے اور نفس و شیطان کی غلامی سے نجات عطا فرمائیں. الحمدللہ رب العالمین, والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الامی الکریم.